بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 100 تا 105 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور بنائے ان لوگوں نے اللہ کے لیے شرکاء الجن، شریک جنات کو، وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، وَخَرَقُوا لَهُ، اور انہوں نے جوڑے اللہ کے لیے، وَخَرَقُوا لَهُ، اور انہوں نے منسوب کیے، انہوں نے جوڑے اور انہوں نے پھاڑے اللہ کے لیے بنین، بیٹے، وبنات، اور بیٹیاں، بغیر علم، جہالت کی بنا پر، سبحانہ، حالانکہ اللہ پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، عما، ان باتوں سے، یصفون، جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. بدیع السماوات، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، انا یکون لہ ولد، کہاں ہو سکتی ہے اس کے لیے اولاد، ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، وخلق کل شیء، اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ذالکم اللہ، یہی ہے اللہ، ربکم، جو تمہارا رب ہے، یہی اللہ تمہاری تربیت کر رہا ہے. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. خالق، وہ پیدا کرنے والا ہے، کل شیء، ہر چیز کو،
فاعبدوہ سو تم اسی کی عبادت کرو، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ وہ ہر چیز پر کارساز ہے، لا تدرکہ الابصار اس کو آنکھیں پا نہیں سکتے، آنکھیں اس کا احاطہ کر نہیں سکتے، وَهُوَ يُدْرِكُ الابصار اور اللہ آنکھوں کو پاتا ہے، آنکھوں کا احاطہ کر سکتا ہے، کرتا ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر اور وہ نہایت ہی باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے، قد جاءکم تحقیق تمہارے پاس آ چکی، آ پہنچی، بصائر بصیرت کی باتیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن ابصر سو جس شخص نے بصیرت کی باتوں کو دیکھا، سمجھا، قبول کیا، فَلِنَفْسِهِ تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اپنے ہی نفس کے لیے کیا، اپنی ہی جان کے لیے کیا، وَمَنْ عَمِيَ وہ جو شخص اندھا بنا رہا، فَعَلَيْهَا تو اسی پر ہوگا اندھا پن، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ اور میں نہیں ہوں تم لوگوں پر نگران، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلِيَقُولُوا اور تاکہ وہ لوگ کہیں درستہ تو نے پڑھا، وَلِنُبَيِّنَهُ اور تاکہ ہم قرآن کو بیان کریں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کے، اپنی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ وہی ذات ہے جس نے دانے کو، گٹھلی کو، زندہ کو زندگی دی، دانے گٹھلی سے پودا نکالا اور دانے سے غلہ، مکئی، گندم، جو وغیرہ نکالی، زندہ سے مردہ کو، مردہ کو زندہ سے نکالا اور رات کو پھاڑ کر صبح کو نکالا، سورج اور چاند کو ایک حساب میں چلایا، تاروں کو، ستاروں کو آسمان پر چمکایا، جن سے تم اندھیروں میں اور خشکی میں، خشکی کے اندھیرے، سمندر کے اندھیروں میں روشنی اور رہنمائی حاصل کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت تم سب کو ایک جان سے پیدا کرنے والا ہے اور پھر اس کے لیے قرارگاہ، امانت کی جگہ مقرر فرمائی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آسمان سے پانی کو اتارا جس سے تمہارے لیے سبزیاں نکلی، ترکاریاں نکلی، دانے نکلے، گلے نکلے، اناج نکلی، کھجور کے درخت، انگور کے درخت۔ اللہ رب العزت نے زیتون اور انار وغیرہ ملتے جلتے اور نہ ملنے والے جو آپس میں ملتے جلتے نہیں، ایسی پیداوار پیدا فرمائی، وجود عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو اللہ رب العزت تمہیں سمجھا کر تمہیں متوجہ کر رہا ہے کہ اس رب کی مان کر زندگی گزار لو۔ آج کے آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ مزید بیان فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرایا، جنات کو عبادت میں شریک نہ تھے لیکن ان کا سہارا لیا کرتے تھے، جنات کا سہارا لیا کرتے تھے، لیکن یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم جنات کی پوجا پاٹ کریں گے، ان کی عبادت کریں گے تو یہ اللہ رب العزت کی جو ہے خدائی میں شریک ہے، ایسا نہ تھا، بلکہ وہ ان کو بھی کچھ اختیارات دیتے، جنات کو ان کے سامنے ان کو اپنے معاملات میں جنات کا سہارا لیتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں نے بنائے اللہ تعالیٰ کے لیے شریک جنات کو، وَخَلَقَهُمْ حالانکہ اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا۔ انسان کو سہارا اللہ کا لینا چاہیے، مددگار اللہ کو سمجھنا چاہیے، حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر، دسترس اللہ کو سمجھنا چاہیے۔ تو غیر اللہ کی طرف ذرا بھر بھی کسی چیز کی نسبت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو جنات کو جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس کے معاملات میں، تو فرمایا کہ یہ تو ایسے احمق ہوئے کہ جنات کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے اس کے اختیارات میں۔ فرمایا کہ وَخَلَقَهُمْ حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بغیر علم بغیر علم کے جہالت کی بنا پر اللہ کے ساتھ انہوں نے بیٹوں کو منسوب کر دیا، بیٹیوں کو
منسوب کر دیا۔ یہودیوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں العیاذ باللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں العیاذ باللہ۔ جب یہاں تک کہ ان لوگوں نے دعوے کر دیے، پھر یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی منسوب کر دیا کہ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے، تو اپنے بارے میں بھی کہہ دیا نحن ابناء اللہ، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں العیاذ باللہ۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو بھی منسوب کر دیا۔ تو رب کے ساتھ بیٹوں کی نسبت اور بیٹیوں کی نسبت، فرشتوں کے بارے میں مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ اللہ کی بیٹی ہے، نہ اللہ کے اولاد ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی نفی کر دی، اس کی تکذیب کر دی، اس سے منع کر دیا، واضح طور پر دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، فرمایا کہ نہ اس کی اولاد، نہ وہ خود کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اسے نہ بیوی کی ضرورت، نہ بیٹوں کی ضرورت، نہ بیٹیوں کی ضرورت، نہ خاندان کی ضرورت، نہ اولاد کی ضرورت، نہ سہارے کی ضرورت، وہ بے نیاز ہے، ہمیشہ سے اکیلا تھا، اکیلا ہی چلا رہا ایک پوری کائنات کے نظام کو، اور اکیلا ہی ایک دن اس پوری کائنات کے نظام کو فنا کرے گا، تباہ کرے گا، برباد کرے گا، تو نام و نشان مٹا دے گا اس کائنات کا۔ تو اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہی پوری کائنات کو نظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ تو ان لوگوں نے نہ اللہ کے ساتھ بیٹوں کی نسبت کرنے سے یہ لوگ باز آئے، نہ بیٹیوں کی نسبت کرنے سے باز آئے، اور حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی منسوب کر دیا۔ اللہ نے ان سب کی سوچوں کی، دعووں کی تکذیب کر ڈالی اور فرمایا سبحانہ، اللہ پاک ہے، وتعالی، وہ بلند ہے، وہ بیٹوں سے پاک ہے، بیٹیوں سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، اور وہ بلند ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ نے تم دیکھو تو صحیح اللہ کی قدرت کے مناظر کی طرف کہ اللہ نے اپنی قدرت سے کیسے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا بغیر نمونے کے۔ بدی کہتے ہیں جس کا کوئی نمونہ نہ ہو، جس کا کوئی سانچہ نہ ہو، اس کے لیے بدی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بغیر نمونے کے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، بغیر نمونے کے۔ اللہ رب العزت جب کسی چیز کو کوئی بنانا ہو تو انسان کے پاس اس کا کوئی ڈھانچہ، کوئی اس کا عکس، کوئی اس جیسی چیز ہو تو بنانا آسان ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بھی چیز نہ ہو تو پہلی مرتبہ کسی چیز کو وجود دینا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اتنے بڑے آسمان کو اور اتنی بڑی زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کیا ہے، بغیر نمونے کے پیدا کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس اس کا کوئی سانچہ نہ تھا، اس آسمان جیسا اس سے پہلے کوئی آسمان نہ تھا، زمین جیسی کوئی زمین نہ تھی۔ تو اللہ رب العزت نے بغیر نمونے کے پیدا فرمایا کہ اللہ رب العزت جب بغیر نمونے کے اتنے بڑے آسمان کو پیدا کر سکتا ہے، زمین کو بچھا سکتا ہے، تو پھر تم اس اللہ کو قدرت توحید کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ اس اللہ کو واحد کیوں نہیں مانتے؟ کیوں اس کے ساتھ منسوب کرتے ہو بیٹوں کو اور بیٹیوں کو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا یکون لہ ولد، کہاں ہے اس کے لیے اولاد، اس کے لیے اولاد کہاں ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اللہ کی تو بیوی بھی نہیں ہے۔ تو عیسائیوں نے اگرچہ ان کے واضح طور پر یہ بات اپنی باتوں سے نہ کہا کرتے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے، تو وہ واضح طور پر نہ کہا کرتے تھے، لیکن ان کی باتوں سے واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کو العیاذ باللہ اللہ کی بیوی قرار دیتے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو وہ لازماً وہ اپنی باتوں سے اس بات کو واضح کیا کرتے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا ظاہر کوئی خامند تو تھا نہیں، تو اللہ ہی اس کے خامند ہیں العیاذ باللہ۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی نسبت اللہ کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کی نسبت کیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ جو اتنے بڑے آسمان کو بغیر نمونے کے پیدا کر رہا ہے، اتنی بڑی زمین کو بغیر نمونے کے بچھا رہا ہے، تم بتاؤ تو صحیح پھر اس کے لیے کہاں اولاد ہو سکتی ہے؟
اس کے لیے کہاں بیوی ہو سکتی ہے؟ فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ہر چیز کا خالق اور مالک اور رازق اللہ کی ذات ہے، اس کے علم میں ہر چیز کا علم ہے، کوئی چیز اس کے علم سے ماورا نہیں ہے۔ تو فرمایا ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہی ہے اللہ تمہارا جو تمہاری پرورش کر رہا ہے۔ یہی ہے اللہ تمہارا جو تمہاری پرورش کر رہا ہے، تمہاری تربیت کر رہا ہے۔ فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تمہاری پرورش کر رہا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے کہ تم اس ایک اللہ کو چھوڑ کر کیوں غیر اللہ کی طرف دوڑیں لگاتے ہو، کیوں غیروں کو اس کے ساتھ منسوب کرتے ہو، اس کے ساتھ نسبتیں جوڑتے ہو، کبھی بیٹوں کی، کبھی بیٹیوں کی، کبھی بیوی کی، کبھی اولاد کی۔ تو اللہ رب العزت تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ ان چیزوں کی ضرورت تو تمہیں ہے، ہوا کی ضرورت تمہیں ہے، پانی کی ضرورت تمہیں ہے، بیوی کی ضرورت تمہیں ہے، اولاد کی ضرورت تمہیں ہے، بیٹوں کی ضرورت تمہیں ہے، بیٹیوں کی ضرورت تمہیں ہے۔ اسے ضرورت نہیں ہے، وہ تو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، تمہیں بیٹوں سے نوازنے والا ہے، بیٹیوں سے محروم کرنے والا ہے۔ جس کو چاہا بیٹا دے دیا، جس کو چاہا بیٹی دے دی، جس کو چاہا دونوں دے دیے، جس کو چاہا کچھ بھی نہ دیا۔ تو وہ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تمہاری تربیت کر رہا ہے، اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے، اللہ تمہاری تربیت کر رہا ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنا، پرورش کرنا۔ اللہ تمہاری پرورش کر رہا ہے، تمہاری تربیت کر رہا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا ذالکم اللہ ربکم، تمہاری تربیت، تمہاری پرورش کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا رب ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں معبود اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ فاعبدوہ، پھر تم کیوں نہیں اس کی عبادت کرتے؟ سمجھایا کہ لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو۔ جب ہر چیز کو پیدا اللہ نے کیا ہے، غلہ، اناج، ترکاریاں، کھجور کے درخت اور گندم، جو، باجرہ، ہر چیز، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے، تو اس سب چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ فاعبدوہ، سو تم اسی کی عبادت کرو۔ فاعبدوہ، تم اسی کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ اللہ کی ذات ہر چیز پر کارساز ہے۔ لا تدرکہ الابصار، تمہاری آنکھیں اسے پا نہیں سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی شخص اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں۔ انہوں نے فرمائش کی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا نہیں یا اللہ، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو دیکھوں۔ آپ نے زیادہ اصرار کیا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو اس کوہ طور کی طرف دیکھا، اللہ کی ایک تھوڑی سی جھلک تجلی کی کوہ طور پر پڑی ہے، اور کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ جب یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت نہ کر سکا، میرے نور کی تجلی کو، اے موسیٰ تو کس طرح مجھے دیکھ سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب ہوش آیا تو پھر واضح طور پر کہا کہ ہاں اللہ، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں آپ کو دیکھ لوں۔ تو اللہ رب العزت کا دیدار کب ہوگا؟ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت جنتیوں کو جنت میں بھیجے گا، اس وقت اللہ رب العزت ایمان والوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کو صبح و شام دونوں وقت میں دیدار ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن کو دن میں ایک مرتبہ ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن کو ہفتے میں ایک مرتبہ ہوگا۔ تو دیدار اللہ رب العزت سب کو کرائے گا، اور جب لوگ اللہ کا دیدار کریں گے، دنیا کی ساری، جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ ایسا ہوگا رب کا حسن، ایسا ہوگا رب کا جلال۔ تو اللہ رب العزت دکھائے گا ضرور، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیاوی آنکھوں کے ساتھ کوئی رب کو دیکھ نہیں سکتا، اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آنکھیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کو پا نہیں سکتے۔ فرمایا کہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہم لوگ کس طرح کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ دنیا کے اندر تم اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح کہ تم جو ہے سورج موجود ہے لیکن بادل ہے، دھند ہے، تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح دنیا کے اندر تم جس طرح سورج تمہیں دھند کے ہوتے ہوئے اور گرہن کے ہوتے ہوئے واضح طور پر تم سورج کو
کو نہیں دیکھ سکتے، رات کے ہوتے ہوئے تم سورج کو نہیں دیکھ سکتے، اور چاند اگر بادل آسمان پر چڑھے ہوئے ہوں اور دھند بھی ہو تو چاند کو تم لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح دنیاوی آنکھوں کے ساتھ رب کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ تم دیکھو گے رب کو آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر دیکھو گے، جس طرح بادل نہ ہو اور دھند نہ ہو، رات کے وقت تمہیں چاند آسانی کے ساتھ دکھائی دیتا ہے، اور اسی طرح دن کے وقت دھند نہ ہو، بادل نہ ہو، سورج تمہیں آسانی کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو تم آسانی کے ساتھ دیکھ سکو گے، لیکن دنیا کے اندر تم دنیاوی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم رب کو دیکھ سکو۔ ہاں وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں تمہیں پا سکتی ہیں، وہ تمہارا احاطہ کر سکتی ہیں، وہ تمہیں دیکھتی ہیں اور وہ دیکھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے لیکن تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، تحقیق تمہارے پاس آ چکی ہیں تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی باتیں تمہارے پاس آ چکی ہیں۔ جو عقل مند ہے، باشعور ہے، وہ جب اس آسمان کو دیکھتا ہے، کتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے اپنی جگہ پر کھڑا ہے، جب وہ زمین کو دیکھتا ہے، اتنی بڑی زمین بغیر کسی ظاہری اسباب کے اپنی جگہ پر بچھی ہوئی ہے، جب وہ دیکھتا ہے اتنا بڑا سورج پوری دنیا کی زمین کو، پہاڑوں کو اور زمین کو روشن کیے ہوئے ہے، تو اتنا بڑا سورج، کوئی تو ذات ہے جو آسمان کو اپنی جگہ پر روکے ہوئے، کوئی تو ذات ہے جو زمین کو اپنی جگہ پر کنٹرول میں رکھے ہوئے، کوئی تو ذات ہے جو سورج کو اس کے محور پر، اس کے مدار پر چلا رہی ہے، کوئی تو ذات ہے جو چاند کو روشنی دے رہی ہے، ستاروں کو روشنی دے رہی ہے، ہواؤں اور طوفانوں اور بارشوں کے نظام کو چلا رہی ہے۔ جب انسان اپنی عقل سے اس کو دیکھتا ہے تو اسے سمجھ آتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے، اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی ذات ہے۔ دنیا اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوق ہے سب کی سب کمزور ہے، سب کی سب بے بس ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی، جم نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بصیرت کی باتیں جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اب ان سے نصیحت کون پکڑے گا، ان سے فائدہ کون حاصل کرے گا؟ فمن ابصر، وہی کرے گا جس نے دیکھا، عقل کی آنکھ سے، دماغ کے آنکھ سے، دل کی آنکھ سے جس نے دیکھا، وہی ان کو دیکھ کر رب کو پہچانے گا کہ رب کی ذات ہے، اللہ اکیلا ہے، اور وہ ایک دن زندہ کرے گا۔ موت دینے والی ذات بھی وہی، زندگی دینے والی ذات بھی وہی، اور وہ ایک دن دوبارہ موت دے کر زندہ کرے گا، اور پھر پوچھے گا بتاؤ اے میرے بندو، تمہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا، زندگی کس طرح گزار کر آئے، مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا، بتاؤ تو صحیح، تم نے میری دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کس طرح کیا؟ تو انسان جب اپنی عقل کی آنکھ سے، دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اسے اپنے رب کا معرفت حاصل ہوتی ہے، اپنے رب کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ تو جو دیکھے گا فالی نفس ہی، اپنے دل اور دماغ کی آنکھ سے، تو اپنے لیے دیکھے گا، اپنا ہی اس کا فائدہ ہے۔ ومن عامیہ، اور جو اندھا بنا رہا، رب کی قدرت کو دیکھ کر رب کو نہ پہچان سکا، رب کی نعمتوں کو دیکھ کر رب کو نہ پہچان سکا، اندھا بنا رہا، دل کی آنکھ سے بھی اندھا رہا، عقل کی آنکھ سے بھی اندھا رہا، فعلیہا، تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ فرمایا وما انا علیکم بحفیظ، میں تم لوگوں پر نگران نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں تم لوگوں پر نگران نہیں ہوں، میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے، میں تم تک رب کا پیغام پہنچا دوں، رب کی باتیں پہنچا دوں، آخرت کی باتیں پہنچا دوں، میدان حشر کی باتیں پہنچا دوں، بعثت بعد الموت کی باتیں پہنچا دوں۔ تو میرا کام یہ تھا کہ قرآن پڑھ پڑھ کر تمہیں سناؤں اور رب کی باتیں تمہیں سناؤں، رب کے احکامات تمہیں سناؤں، تو میرا کام تو یہ تھا، لیکن میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ اس کے باوجود اگر تم قبول نہیں کرتے، بیڑا غرق تو تمہارا ہی ہوگا، نقصان تو تمہارا ہی ہوگا، تباہ اور برباد تو تم ہی ہوگے، میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ میرا تو ذمہ داری یہ تھی کہ میں رب کی باتیں تم تک پہنچا دوں، اور میں پہنچا دی۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں کہ درستہ کہ آپ نے پڑھا، وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم بیان کریں قرآن کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ اب یہ قرآن جو میرے ہاتھوں میں ہے، جو آپ کے سامنے موجود ہے، اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم اس قرآن کو بیان کریں ایسی قوم کے لیے جو جاننے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو بصیرت رکھتی ہے، جو علم رکھتی ہے، وہ سمجھ سکتی ہے کہ یہ کسی عام شخص کا کلام نہیں ہے، کسی کمزور ذات کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات
کا کلام ہے اور وہ تمہیں سمجھا رہا ہے, وہ تمہاری تربیت کر رہا ہے, وہ تمہیں سمجھا رہا ہے, نصیحت کر رہا ہے, لہٰذا اس کی نصیحت کو قبول کر لو. کافروں نے ایک بات اور بھی کہی تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنی طرف سے بنا کر لا رہا ہے, کوئی اس کو لکھ کر دیتا ہے اور لکھ کر لکھا لکھایا یا ہمیں آ کر سناتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی نفی فرمائی کہ یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ درست تھا کہ یہ آپ نے پڑھا کیوں پڑھا, پڑھ کر اس کو پھر آگے بیان کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ تھے. یہ قرآن کریم جیسا ہمارے پاس موجود ہے, اس کے الفاظ اور معنی اس دونوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا نزول فرمایا اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے نہ لکھنا جانتے تھے, نہ پڑھنا جانتے تھے, اور نبوت کے بعد بھی بہت کم اپنا نام اور ایک آدھ حدیث چھوٹا سا ٹکڑا, ایک تو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے لکھی, لیکن اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب لکھی ہو, کوئی باتیں حدیث کی لکھی ہوں. ایسا بات اس طرح نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے. اور جو لکھنا اور پڑھنا نہ جانے اور یکا یک اس کی زبان سے اچانک اتنا زبردست قسم کے کلام کا جو ہے ظہور ہو جائے اور کلمات صادر ہو جائے, تو وہ نبی کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے, اس کی باتیں کس طرح جھوٹی ہو سکتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اس قرآن سے اب وہی لوگ نصیحت پکڑیں گے, اس کو وہی قبول کریں گے جو علم رکھتے ہیں, جو جانتے ہیں. پھر اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے میرے پیغمبر آپ کا کام ہے جو وحی کی جائے اس کی پیروی کرو. اتبع ما اوحی, آپ پیروی کیجئے کریں جو آپ کی طرف وحی کی جائے میں ربک, آپ کے رب کی طرف سے, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. واعرض عن المشرکین, اور مشرکین سے اعراض کیجئے, ان کی باتوں کی طرف آپ دھیان نہ دیجئے. آپ رب نے جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا ہے وہ مقصد لوگوں تک پہنچائیے, آپ کی ذمہ داری یہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.